أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة وغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون۔ اگر آپ کو ان کا اعراض گرا گزرتا ہے تو اگر آپ کو یہ قدرت ہے کہ زمین میں کوئی سرنگ یا آسمان میں کوئی سیڑھی ڈھونڈ لو اور پھر کوئی معجزہ لے آؤ تو اور اگر اللہ کو منظور ہو تو ان سب کو جمع کر دینا، سو آپ نادانوں میں سے نہ ہو جائیے۔ وہ ہی لوگ قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں، اور مردوں کو اللہ زندہ کر کے اٹھائے گا، پھر سب اللہ ہی کی طرف لائے جائیں گے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان پر کوئی معجزہ کیوں نازل نہیں کیا گیا؟ ان کے رب کی طرف سے آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کو بے شک پوری قدرت ہے اس پر کہ وہ معجزہ نازل فرما دے، لیکن ان میں اکثر بے خبر ہیں۔ اور جتنے قسم کے جاندار زمین پر چلنے والے ہیں اور جتنے قسم کے پرند جانور ہیں کہ اپنے دونوں بازوؤں سے اڑتے ہیں، ان میں کوئی قسم ایسی نہیں جو کہ تمہاری طرح کے گروہ نہ ہوں۔ ہم نے دفتر میں کوئی چیز نہیں چھوڑی، پھر سب اپنے پروردگار کے پاس جمع کیے جائیں گے۔ اور جو لوگ ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں وہ تو طرح طرح کی ظلمتوں میں بہرے گونگے ہو رہے ہیں۔ اللہ جس کو چاہے سیدھی راہ پر لگا دے۔ آپ کہیے کہ اپنا حال تو بتلاؤ کہ اگر تم پر اللہ کا کوئی عذاب آ پڑے یا تم پر قیامت ہی آ پہنچے تو کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ اگر تم سچے ہو بلکہ خاص اسی کو پکارو گے، پھر جس کے لیے تم پکارو گے اگر وہ چاہے تو اس کو ہٹا بھی دے، اور جن کو شریک ٹھہراتے ہو ان سب کو بھول بھال جاؤ گے۔ اور ہم نے اور امتوں کی طرف بھی جو کہ آپ سے پہلے گزر چکی ہیں پیغمبر بھیجے تھے، سو ہم نے ان کو تنگ دستی اور بیماری سے پکڑا تاکہ وہ اظہار عجز کر سکیں۔ سو جب ان کو ہماری سزا پہنچتی تھی تو انہوں نے عاجزی کیوں اختیار نہیں کی، لیکن ان کے قلوب سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے خیال میں آراستہ کر دیا۔ سورہ انعام آیت نمبر 35 سے آیت نمبر 43۔ محترم حاضرین، اس سے قبل جو آیات پچھلے درس میں گزر چکی ہیں اسی سے تعلق رکھنے والی ربط رکھنے والی آیات یہاں پر بھی ہیں۔
مسئلہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کے سامنے اپنی دعوت کو پیش کیا کرتے تھے تو مشرکین کی طرف سے مخالفتیں ہوتی، دعوت کو روکنے کی پوری کوشش ہوتی۔ تو قرآن نے تسلی کے طور پر کہا کہ انہم لا یکذبونک، یہ ظالم آپ کا انکار نہیں کرتے ہیں، ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، بلکہ ظالم اللہ کی آیتوں کا جان بوجھ کر انکار کرتے ہیں۔ یعنی انہیں آپ کی شخصیت کے پر، آپ کی ذات گرامی کے پر اعتراض نہیں ہے، اعتراض قرآن پر ہے، اعتراض اللہ کے دین پر ہے، اس لیے کہ اسی قرآن کے نزول کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے اور آپ تمام لوگوں میں ممتاز ہو گئے، یہ اصل مدعا تھا۔ تو چنانچہ وہ آپ کی ذات کو نہ ٹارگیٹ کرتے ہوئے وہ قرآن مجید کو، شریعت اسلامیہ کو ٹارگیٹ کرتے تھے کہ اگر ہم نے اسے ختم کر دیا یا اس کے پر اعتراض کر کے اس بات کو مٹا دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی نہیں رہیں گے اور اس کے بعد کوئی تنازع بھی نہیں رہے گا۔ ان لوگوں کا اصل تنازع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے تھا، آپ کی ذات گرامی سے نہیں تھا، بلکہ سورہ زخرف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا قول بھی نقل کیا کہ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، کہ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ یہ قرآن ان دو بڑی بستیوں، دو بڑے شہر مکہ اور طائف، یہاں کے کسی سردار کے پر، بڑے آدمی کے پر نازل ہوتا، آخر ایک یتیم کے پر، یعنی جس کے ماں اور باپ دونوں مر چکے ہوئے ہیں، اس کے پر نازل کیوں ہوا؟ انہیں اس بات کا اعتراض تھا کہ ہمارے درمیان اتنے بڑے بڑے سردار تھے، ان لوگوں کے پر قرآن نازل ہونا چاہیے تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کا جواب دیا، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ اس بات کو کہیں بہتر جانتا ہے کہ رسالت کہاں ہونی چاہیے، یعنی کس مقام، کس جگہ کے پر رسول بنانا چاہیے اور رسول کا سلیکشن کیسے ہونا چاہیے۔ رسالت جو ہوتی ہے یہ سلیکٹڈ ہوتی ہے، یعنی خود اللہ اس کا انتخاب کرتا ہے، اور یہ الیکٹڈ نہیں ہوتی ہے کہ لوگوں کے مشورے کی بنیاد کے پر کسی کو نبی بنایا جائے، نہیں، خلافت ہوتی ہے کہ آپ مشورے کی بنیاد کے پر کسی کو امیر بنائیں، دیگر ذمہ داریاں دیں، لیکن نبوت یہ سلیکٹڈ ہوتی ہے، منتخب ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کا فیصلہ کرتا ہے۔ اللہ نے صاف کہا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ نبوت کہاں ہونی چاہیے، کسے نبی بنانا چاہیے، کس وقت بنانا چاہیے، کس علاقے کے اندر بنانا چاہیے، یہ نظر انتخاب صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اس میں تم لوگوں کا ذاتی کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ تو ان لوگوں کو اسی بات کے پر اختلاف تھا کہ نبی بننا چاہیے، اچھی بات ہے، اس سے قوم کا اعزاز بلند ہوتا ہے، شہر کا نام بلند ہوتا ہے، لیکن وہ نبی ہم اپنی چوائس کی بنیاد کے پر، اپنی پسند کی بنیاد پر بنائیں گے، ہمیں کوئی بھی نبی بنا کر نہ دے دیا جائے، یہ ان لوگوں کا اصل مدعا تھا۔ اس لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے پر شدید اختلاف کرتے تھے کہ یا تو طائف کے کسی بڑے سردار کے پر نازل ہو جاتا، چل جاتا، مکہ کے کسی بڑے سردار کے پر نازل ہوتا، چل جاتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر نبوت کا نزول ہوا، یہ ہمیں برداشت نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ بات سمجھتی تھی کہ لوگ کہاں اختلاف کر رہے ہیں، انہیں کس بات کی تکلیف ہے۔ تو قرآن مجید نے کہا کہ دیکھو آپ سے پہلے جتنے رسول آئے، وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے جتنے انبیاء آئے انہیں جھٹلایا گیا، انہیں تکلیفیں پہنچائی گئی۔ خاص طور کے پر آپ قرآن مجید کے اندر دیکھیے گا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جگہ جگہ ملے گا، کتنی تکلیفیں دی گئی۔ سوچئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون سے مقابل آ رہا ہیں، اس سے باتیں چل رہی ہیں، اس سے مباحثے چل رہے ہیں، وہاں بھی آپ کے لیے بہت سارے چیلنجز تھے، لیکن جب اللہ نے بنی اسرائیل کو نجات دے دی تو نجات پانے کے بعد یہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے فتنہ بن گئے، آزمائش بن گئے۔ ابھی نجات پائی نہیں کہ نجات پانے کے بعد ایک بستی سے گزر ہو رہا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے اجعل لنا الہا کما لہم آلیہ، کہ موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک ایسا ہی معبود بنا دیجئے جیسا کہ ان لوگوں کا ہے۔ عجیب بات ہے، اللہ نے جس شرک اور بدعات اور خرافات سے انہیں باہر نکالا وہ اسی کے اندر پڑھنا چاہتے ہیں، یہ حالت تھی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں بخشا،
بلکہ سورہ احزاب کے اندر اس واقعے کی جانب قرآن مجید نے اشارہ بھی کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، کہ اے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جن لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، شرمیلے تھے۔ آپ پہلے دیکھیے کہ بڑے بڑے حمامات ہوتے تھے، اس میں سارے لوگ ایک دوسرے کے سامنے نہایا کرتے تھے۔ آج کل کی طرح جو سیپریٹ ہوتا ہے نہیں تھا، پرانے بڑے بڑے حمام، اس کے اندر سارے لوگ نہاتے تھے۔ اب یہ بنی اسرائیل بڑے نالائق لوگ تھے، بے حیا تھی، ایک دوسرے کے سامنے برہنہ ہو کر نہاتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی کہتے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ آ کر نہائیے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسا نہیں کرتے تھے۔ تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہی الزام لگا دیا کہ ان کی شرم و گاہ میں عیب ہے، اس لیے وہ ہمارے سامنے آ کر ننگے ہو کر نہیں نہاتے ہیں۔ اب ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، بخاری میں تفصیل کے ساتھ روایت موجود ہے، یہ کپڑے اتار کر غسل کر رہے تھے۔ اسی دوران جس پتھر کے پر اپنا کپڑا رکھا تھا، وہ پتھر اللہ کے حکم سے ان کا کپڑا لے کر بھاگنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام برہنہ حالت میں اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا حجر صوبی، یا حجر صوبی، اے پتھر میرا کپڑا دے، میرا کپڑا دے۔ یہاں تک کہ اسی حالت میں تمام لوگوں کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام پتھر کے پیچھے آ گئے۔ لوگوں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شرمگاہ میں کوئی عیب نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ پتھر رک گیا اللہ کے حکم سے، حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام غصے سے اس پتھر کے پر اپنے عصا سے کئی وار بھی کیا، اس کے نشانات بھی اس کے پر موجود ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر کر دیا یہ جو عیب لگا رہے ہو، جو الزام لگا رہے ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے بری ہیں۔ یہ بنی اسرائیل ہے، کتنی شرارت۔ ابھی لوگوں کی ہدایت کے لیے تورات لینے طور پہاڑی کے پر پہنچے، پلٹ کر آئے تو پتہ چلا کہ قوم ایک بچڑے کی عبادت کرنے لگ گئی ہے۔ یہ حالت تھی، اتنی شرارتیں کی۔ تو یہ واقعات بیان کیے گئے، حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ تمام تر واقعات کے بیان کرنے کا مقصود یہ ہے کہ پچھلے انبیاء کو بھی بہت تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، بہت مشکلات ان لوگوں کو جھیلنی پڑی۔ یہ آپ کو ہمدردی کے لیے، تسلی کے لیے، آپ کی دلجوئی کے لیے اس طرح کے بیانات قرآن مجید نازل کرتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اسی ضمن میں دعوت کی لائن میں کام کرنے والے تمام علماء، تمام دعات کے لیے بھی اسباق ہیں کہ اس راہ میں تکالیف بہت آتی ہیں، لوگوں کی طرف سے بہت ساری پریشانیوں کو جھیلنا پڑتا ہے، بہت ساری باتوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ تو تمہارے لیے انبیاء کے واقعات سب سے بہترین دلیل ہے کہ اگر اپنی زندگی میں تکالیف آ رہی ہے تو انبیاء کے واقعات پڑھیے، اس سے حوصلہ ملے گا، اس سے تسلی ہوگی کہ ہاں انبیاء جو اللہ کے سب سے نیک بندے ہوتے تھے، اس کے باوجود انہیں کس قدر تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، تو پھر ہم لوگ بھی اسی راہ سے گزر رہے ہیں۔ وہی ساری تکالیف اور مشکلات ہماری زندگی، ہمارے راستے میں بھی آئے گی جو انبیاء کرام علیہ السلام کے راستے میں آئی تھیں۔ یہاں آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ چلو ٹھیک ہے، وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اگر آپ کو ان کا اعراض گراں گزرتا ہے، جو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، یا آپ ان کو دعوت دیتے ہیں تو دعوت کو قبول نہیں کرتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں، اوائڈ کر کے چلے جاتے ہیں، تو آپ ایک کام کیجئے، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، اگر آپ کے پاس طاقت ہے، أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، کہ آپ زمین میں سرنگ بنا سکے، او سلمًا فی السماء، یا آسمان پر چڑھنے کے لیے کوئی سیڑھی تلاش کر سکے، فتاتیہم بآیہ، اور اس کے ذریعے کوئی معجزہ لے کر آ جائیں تو لے کر آ جائیے۔ قرآن یہ بتا رہا ہے حقیقت میں معجزات اللہ کے اختیار میں ہوتے ہیں، نبی اپنی مرضی، اپنے اختیار سے کسی معجزے کا ظہور نہیں کر سکتا۔ وہی بات قرآن مجید بیان کر رہا ہے کہ آپ اگر ایسا کرنا چاہیں تو کر کے دکھا دیں، لیکن نہیں کر پائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا اختیار نہیں تھا۔ قرآن نے تبھی ان ساری چیزوں کو واضح کر دیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى، ہاں اگر اللہ کو منظور ہوتا تو سب کو جمع کر دیتا ایک ہی راستے پر، لیکن اللہ کو دراصل امتحان مقصود ہے، اس لیے اللہ نے آزادی دی، اختیارات دیے، چاہے آپ صحیح راستے کے پر چلو چاہے غلط راستے کے پر۔ اللہ نے صحیح راستہ بالکل واضح کر دیا، اس کے بالمقابل غلط راستہ اس کو بھی واضح کر دیا۔
وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دونوں راستے بتا دیے کہ اما شاکرا و اما کفورا، چاہے شکر گزاری کا راستہ اختیار کرو یا تو ناشکری کا، کفر کا راستہ اختیار کرو، یہ ہمارے اختیار میں، چونکہ اختیار میں ہے اسی بنیاد کے پر جنت و جہنم کے فیصلے ہوں گے۔ فلا تکونن من الجاہلین، سو آپ نادانوں میں سے نہ ہو جائیے۔ یہ بات بتا رہے امتحان ہے، آزمائشیں ہیں، لہذا آزمائش کے اس مقام کے پر اپنے آپ کو کھرا اتارنے کے لیے کوشش کیجیے گا۔ قرآن یہاں پر کہہ رہا ہے کہ آزمائش جدا جدا ہے۔ اگر اللہ نے مال دیا ہے وہ بھی آزمائش ہے، اور اگر نہیں دیا ہے وہ بھی آزمائش ہے۔ خوبصورتی بھی آزمائش ہے، بدصورتی بھی آزمائش ہے، عزت بھی، ذلت بھی، شہرت بھی۔ انسان کو جو کچھ دنیا کے اندر ملا ہے وہ تمام چیزیں آزمائش ہی ہیں، اس کے ذریعے اس کو آزمایا جا رہا ہے۔ لہذا آپ نادانوں میں سے نہ ہو جائیے بلکہ صبر کیجئے گا۔ اب یہاں اللہ نے ایک بات اور بیان فرمائی، انما یستجیب الذین یسمعون، وہ لوگ ہی قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں، یعنی جن لوگوں کے اندر سننے کا جذبہ ہوتا ہے، سمجھنے کا جذبہ ہوتا ہے، اور اگر وہ صلاحیت نہیں ہے تو وہ کبھی بھی مسلمان نہیں ہوں گے۔ اصل چیز جو دل اس قابل ہوتا ہے کہ اس کو ہدایت دی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ہدایت کا نزول کرتا ہے، لیکن اگر اللہ کو سب پتہ ہے کہ کون ہدایت کے قابل ہے۔ حضرت آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال تک بڑی محنت کی، کس کے بارے میں؟ اپنے چچا ابو طالب کے بارے میں، لیکن اللہ کو پتا تھا کہ وہ مسلمان نہیں ہوں گے، حالانکہ دل سے تسلیم کرتے تھے لیکن زبان سے اظہار نہیں کرتے تھے، حالانکہ دل سے قبول کرنے کے بعد زبان سے ظاہر کرنا لازم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف دل میں مانیں اور زبان سے اظہار نہ کریں، ایسا نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ وفات کس کے پر ہوتی ہے؟ کفروں کے پر ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہی، روک دیا گیا۔ قرآن مجید نے صاف طور کے پر کہا سورہ توبہ میں، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ اس بات کی اجازت نہ نبی کو ہے اور نہ مومنوں کو، کسی کو اجازت نہیں دی گئی ہے، نہ نبی کو نہ مومنوں کو، کہ ان کا کتنا بھی قریبی شخص اگر موت پا جاتا ہے، وفات ہو جاتی ہے، یہ بات واضح ہو جانے کے بعد کہ وہ اصحاب الجحیم میں، جہنمیوں میں، یعنی اس کی موت کھلے طور کے پر شرکوں کے پر بھی ہے، اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی جائے گی، واضح طور پر قرآن مجید نے کہا۔ اب یہاں ابو طالب نے بہت خدمت کی، 10 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حمایتی بن کر رہے، لیکن اللہ کو معلوم تھا کہ وہ ہدایت قبول نہیں کریں گے، اللہ کو بہتر پتہ ہے۔ وہی بات اللہ کہہ رہا ہے، انما یستجیب الذین یسمعون، کہ وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں۔ سننے کا مطلب یہ ہے کہ ماننے کا جذبہ ہوتا ہے، ورنہ سنتے تو تمام لوگ ہیں۔ ابو جہل بھی رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کر، ولید بن مغیرہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن مجید سننے جایا کرتے تھے، لیکن کیا سننے کے بعد انہوں نے قبول کیا؟ نہیں قبول کیا۔ تو سننے کا مطلب ہے قبول کرنے کا جذبہ ہونا، ماننے کی صلاحیت ہونا۔ اب اس کے بالمقابل قرآن مجید کہہ رہا ہے والموتى، اور مردوں کو یبعثہم اللہ ثم الیہ یرجعون، اللہ زندہ کر کے اٹھائے گا، پھر سب اللہ ہی کی طرف لائے جائیں گے۔ یہ مردہ ہے، جیسا کہ مردہ اب قبر والے کے پاس جا کر کتنا بھی بولے، کتنا بھی سمجھائے، نہ وہ آپ کی بات سنے گا نہ تو جواب دے گا۔ تو یہ لوگ بھی مردوں کی طرح ہیں، جو آپ کی باتوں کو سننے کے باوجود اس کو قبول نہیں کرتے، اس پر غور نہیں کرتے، اس کو مانتے نہیں ہیں، تو یہ مردوں کی طرح ہے۔ اللہ انہیں یقیناً اٹھائے گا اور سب اللہ کے سامنے پیش ہونے والے ہیں۔ اب دیکھیے مشرکین کا بار بار نئے نئے انداز سے معجزات کا مطالبہ ہوتا تھا، تو قرآن نے کیا کہا؟ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَبِّهِ، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان پر کوئی معجزہ کیوں نازل نہیں کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ تو اللہ نے کیا کہا؟ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آیَةً، کہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کو بے شک پوری قدرت ہے اس پر کہ وہ معجزہ نازل فرما دے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں اکثر بے خبر ہے۔ یہ مطالبہ کرے لیکن غور نہیں کرے کہ اللہ نے خود بہت سارے معجزات، نشانیاں ان کی زندگی کے اندر رکھی ہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ، اللہ نے ہماری ذات کے اندر، ہمارے جسموں کے اندر نشانیاں رکھی ہیں۔
انسان غور کرے تو سمجھ میں آئے گا نا، بغیر غور کرے کہاں سمجھ میں آئے گا؟ اب دیکھیے، ہم کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد ہماری پوری باڈی کو الگ الگ چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ آنکھوں کو الگ چیز کی ضرورت ہے، دماغ کو الگ چیز کی، کان کو الگ چیز کی، اور اس کے بعد ہاتھ ہے، پیر ہے، جوڑ ہے، ہر چیز کو الگ الگ قسموں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم کھانا ایک ہی کھاتے ہیں۔ بتائیے، کھانا کھانے کے بعد معدہ کھانے کو ہضم کرتا ہے، اور ہضم کرنے کے بعد جس کو جو ضرورت ہوتی ہے وہ تمام چیزیں برابر پہنچاتا ہے۔ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ کبھی ہم نے کوئی اس کو آرڈر دیا؟ معدے کو کسی چیز کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم صرف اسے کھانا دے دے، وہ اپنے طور کے پر ہضم کرے گا، اور ہضم کرنے کے بعد جسم کو تمام ضروریات جو اس کو لگ رہی ہے اس کھانے کے اندر سے نکال کر پہنچا دے گا۔ بتائیے اللہ نے کتنا شاندار نظام رکھا۔ اللہ نے ہمیں جو ہاضمے کا نظام دیا وہ بڑا عجیب و غریب۔ اللہ نے ہمارا دل بنایا، کتنی تیزی کے ساتھ یہ پمپنگ کرتا ہے۔ اللہ نے ہم کو گردے دیے جس کو کڈنی کہا جاتا ہے۔ ڈاکٹرز لوگ کہتے ہیں کہ کڈنی، اس کے اندر اللہ نے جو صلاحیت رکھی ہے، یوں سمجھ لیجئے گا کہ دن بھر میں 2 بڑے ڈرم جو آتے ہیں 200-300 لیٹر کے، اتنا پانی فلٹر کرتی ہے۔ یعنی جو پانی ہم لوگ پیتے ہیں اس کو فلٹر کرتی ہے، اور پیشاب کے راستے خراب چیزوں کو باہر کرتی ہے، اور بقیہ جو ہماری صحت کے لیے ضروری ہوتا ہے، گردے، وہ تمام چیزیں ہماری باڈی کو سپلائی کرتے ہیں۔ سوچئے کہ اللہ کا نظام کتنا شاندار۔ ابھی ہمارے یہاں عمومی طور کے پر شوگر پیشنٹ پائے جاتے ہیں، عمومی طور کے پر۔ یہ کس بنیاد پر ہوتا ہے؟ دیکھیے، اللہ نے کلیجے کے پر چھوٹی سی پتھری رکھی ہے، اسے پتا کہا جاتا ہے۔ اللہ نے اس چھوٹی سی چیز کے اندر اتنی صلاحیت رکھی کہ ہم جب کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھانے کے بعد انسولین کو، شوگر کو وہ کنٹرول کرتا ہے، وہ کھانے سے پوری شوگر کو کھینچ لیتا ہے، اور باڈی کو جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنا ہی سپلائی کرتا ہے۔ وہ ایک چھوٹا سا پرزا اپنا کام کرتا ہے، لیکن اگر اس کے کام کرنے کی صلاحیت کے اندر فرق پڑ جاتا ہے، کمی آنے لگ جاتی ہے، تو پھر آدمی شوگر پیشنٹ بن جاتا ہے، اور باڈی کو جتنی ضرورت ہوتی ہے اس سے زیادہ سپلائی ہونے لگتی ہے، اس کو کنٹرول نہیں کر پاتا ہے۔ تو اللہ نے ہم کو جو نظام دیا یہ بہت ہی عجیب و غریب ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہاری اپنی باڈی کے اندر ہی خود تمہارے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں، اور کائنات کے اوپر جتنا غور کرو گے اتنا احساس ہوگا کہ اللہ نے کتنی بڑی بڑی نشانیاں بنا کر رکھی ہیں۔ اس لیے اللہ نے کہا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں اکثر بے خبر ہے۔ غور ہی نہیں کریں گے تو کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ اس کے بعد اللہ نے مثال کے طور پر چند چیزوں کا تذکرہ بھی کیا، جیسے کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، کہ جتنے قسم کے جاندار زمین پر چلنے والے ہیں اور جتنے قسم کے پرند جانور ہیں اپنے دونوں بازوؤں سے اڑتے ہیں، ان میں کوئی قسم ایسی نہیں کہ جو تمہاری طرح کے گروہ نہ ہو۔ اللہ ہر کسی کو دیکھ رہا ہے، سنبھال رہا ہے، ان کی ضروریات زندگی کو پورا کر رہا ہے، سب چیزیں ہیں۔ اب دیکھیے کہ فضا میں رہنے والے جو پرندے ہیں ان کی ضروریات الگ ہے، ان کے غذا الگ الگ ہے۔ اب مچھلی پانی کے اندر رہتی ہے، ان لوگوں کی غذا الگ الگ ہے۔ دیکھیے گا کہ پانی میں رہنے والے جانوروں کو پانی میں ہی غذا دی جا رہی ہے، فضا میں رہنے والوں کو وہاں، جنگل میں رہنے والوں کو وہاں، انسان کو زمین کے پر۔ اب اگر پانی میں مچھلی ہے اس کی غذا خشکی کے پر رکھ دی جاتی تو بتائیے وہ کتنے دقت ہے، وہ جی ہی نہیں پاتی۔ اور اسی طرح اگر فضا میں اڑنے والے جانور ہیں، پرندے ہیں، ان لوگوں کی غذا پانی کے اندر ڈال دی جاتی تو بتائیے وہ اندر جا کر کہاں سے لاتے؟ تو یہ خود غور کرنے کی بات ہے۔ قرآن مجید دعوت غور و فکر دے رہا ہے کہ یہ پورا نظام اللہ نے جو بنایا ہے انسان کو اس کے پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نظام بنایا کتنا شاندار ہے۔ وہ تمہاری طرح ایک جماعت ہے، ایک گروہ ہے۔ اللہ جس طرح ان لوگوں کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے تمہاری بھی ضرورتیں پوری کر رہا ہے۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے دفتر میں کوئی چیز نہیں چھوڑی، یعنی تمام چیز کا ریکارڈ موجود ہے، کس کو کتنا رزق ملنا چاہیے، کتنی زندگی ہے، موت کب آنے والی ہے، اس کی زندگی کے ایک ایک لمحات کو تقدیر کے اندر اللہ نے محفوظ کر رکھا ہے۔ یہ اللہ کے علم کامل کی دلیل ہے، کیونکہ بنیادی چیز علم ہوتا ہے۔ جب تک آپ کو علم نہیں ہوگا، پتہ نہیں ہوگا، تو آپ مینیج کیسے کریں گے؟ اب مثال کے طور پر ایک کسان ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ میری زمین کتنی ہے اور زمین میں کن کن چیزوں کے لیے مفید ہے کہ کیا کیا اس کے اندر بویا جا سکتا ہے۔
جب وہ تمام چیزوں کا علم نہیں ہوگا تو وہ کہاں سے اس کے پر کام کرے گا؟ بنیادی چیز نالج ہے، علم ہے۔ اور اسی طرح ڈاکٹر اگر اسے آپریشن کا یا پیشنٹ کا پتہ نہیں ہے تو کہاں سے اس کا صحیح ٹریٹمنٹ کرے گا؟ اسے دوا کہاں سے دے گا؟ بنیادی چیز علم ہے، علم کے بعد ہی تمام راہیں کھلتی ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا علم کامل ہے، وہ ایک ایک چیز کو اچھے طریقے سے جانتا ہے اور اس کی ضروریات کو بھی بہتر طریقے سے پورا کرتا ہے۔ ثم الی ربہم یحشرون، پھر سب اپنے پروردگار کے پاس قیامت کے دن جمع کیے جائیں گے۔ اب یہ اللہ نے ایک نشانی ظاہر کی، اس کے بعد اللہ کہہ رہے والذین کذبوا بآیاتنا، اس کے باوجود جو لوگ ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، صم وبکم فی الظلمات، تو وہ طرح طرح کی ظلمتوں میں بہرے گونگے ہو رہے ہیں، وہ حیران و پریشان ہیں، انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے کیا ہے، اللہ نے ہم کو کیوں پیدا کیا، ہمارا کوئی پیدا کرنے والا ہے کہ نہیں ہے، وہ حیران و پریشان ہے، زندگی کا مقصد کیا ہے، گول کیا ہے، کیوں ہم کو پیدا کیا گیا ہے۔ ابھی آپ کو حیرت ہوگی کہ یورپ کے اندر ایک یہودی تھا، یہودی، اس نے خودکشی کی، اور خودکشی کرنے کے بعد اس نے ایک نوٹس لکھی۔ کیا نوٹس لکھی؟ کہ میں اس لیے خودکشی کر رہا ہوں کہ میرے پاس دنیا کی تمام نعمتیں موجود ہیں، مجھے جو بھی چاہیے، جو میری خواہش تھی، وہ تمام چیزیں میرے پاس موجود ہیں۔ اب یہ تمام چیزیں موجود ہیں، اب میرے پاس کسی قسم کی خواہش ہی نہیں رہ گئی، ساری خواہشات پوری ہو گئی، تو اس لیے میں سوسائڈ کر رہا ہوں۔ کتنی بڑی محرومی ہے۔ تو سب سے بڑی نعمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو عطا کی وہ اس کی معرفت ہے، اس کا صحیح دین ہے کہ زندگی کیوں دی گئی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ دنیا کی تمام آسائشوں کو یہیں پر لا کر جمع کر لیں، ہماری حسرتوں اور خواہشوں کے پورا کرنے کی جگہ جنت ہے، یہ امتحان گاہ، یہاں پر امتحان دینا ہوگا، یہ آرام گاہ نہیں ہے، بلکہ امتحان گاہ، آرام گاہ ہماری جنت ہے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے امتحان صحیح ہونا ضروری ہے۔ یہ تمام چیزیں جب واضح ہوگی تو انسان اپنی زندگی کے مقصد سے آگاہ ہوگا، وہ کبھی بھی غلط راستے کے پر نہیں جائے گا۔ تو وہی بات اللہ نے یہاں پر بیان کی، یہ طرح طرح کی ظلمتوں میں بہرے گونگے ہو رہے ہیں۔ من یشاء اللہ یضلل ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، اللہ جس کو چاہے سیدھی راہ پر لگا دے اور جسے چاہے گمراہ کر دے۔ گمراہ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ جان بوجھ کر کسی کو غلط راستے کے پر ڈالتا ہے۔ اب جیسا کہ ایک ایگزامنر ہے، بچے امتحان دیتے ہیں، تو ایگزامنر کس کو فیل کرتا ہے؟ جو بچہ سوال کا جواب نہیں دیتا ہے۔ تو حقیقت میں غلطی کس کی ہے؟ ایگزامنر کی نہیں ہے، حقیقت میں غلطی بچے کی ہے کہ اس نے صحیح جواب نہیں دیا، یہی اصل بات ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ایگزام لے رہا ہوں اور میں طے کروں گا کس کو پاس کیا جائے اور اس کو فیل کیا جائے۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہدایت اور گمراہی کے بارے میں فیصلہ کرنا۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ ذرا غور کرو، قل ارأیتکم، ذرا اپنے حال کو تو بتلاؤ کہ ان اتاکم عذاب اللہ، کہ اگر اللہ کا عذاب تمہارے پر آن پڑے، او اتتکم الساعہ، یا قیامت ہی آ پہنچے، اغیر اللہ تدعون، تو کیا تم اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارو گے؟ ان کنتم صادقین، اگر تم واقعتاً سچے ہو۔ دنیا کے اندر تو حالت یہ تھی جیسا کہ نسائی کے اندر تفصیل کے ساتھ حضرت اکرمہ کا واقعہ، جو کہ ابو جہل کے بیٹے ہیں اور بہت شدید دشمن تھے مسلمانوں کے، یہاں تک کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، معاذ بن افرا جنہوں نے ابو جہل کو مارا تھا، وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے جنگ بدروں میں ابو جہل کے پر وار کیا، پیچھے سے میرے ہاتھ کے پر وار کیا گیا، میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ اکرمہ ہے، ابو جہل کے بیٹے، اس وقت مسلمان نہیں تھے، اور یہ جگہ جگہ کے پر نقصان پہنچاتے۔ مکہ فتح ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 9 لوگوں کے بارے میں کہا کہ ان لوگوں کو نہیں بخشا جائے گا، سب لوگ کو معاف کر دیا۔ ان لوگوں کے بارے میں کہا کہ جنگی مجرم ہیں، ان کو نہیں بخشا جائے گا۔ اس میں اکرمہ بھی تھے، انہیں معلوم ہو گیا کہ مجھے نہیں بخشا جائے گا، بھاگ کر یمن جانے لگے، لیکن ابھی ساحل سمندر جدہ میں ہی تھے کہ ان کی بیوی پہنچی جو مسلمان تھی، وہ آئی اور اپنے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئی اور کہا کہ میں تمہیں اپنی حفاظت اور اپنی پناہ میں لے کر آتی ہوں، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یہ خود کہتے ہیں کہ جب میں بھاگ کر جا رہا تھا راستے میں تو طوفان کا شکار ہو گئی ہماری کشتی، اور یہ دستور تھا جیسا کہ سورہ یونس میں بھی اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ جب کشتی طوفان کا شکار ہو جاتی تو صرف اللہ کو پکارتے۔ تو کیپٹن نے کہا کہ اب لات منات عزا دنیا میں جن لوگوں کو پکارا کرتے تھے چھوڑ دو، اب یہاں صرف اللہ کو پکارو۔
تو ان کے دماغ کے اندر، دل کے اندر یہ بات آئی کہ جو اللہ اتنے مشکل حالات میں اکیلے ہماری مدد کرنے کے لیے کافی ہے تو خشکی میں تو اور آسان ہے۔ اگر وہی ہمارا رب ہے اور وہی دراصل ہماری مدد کرتا ہے، تو انہوں نے عزم کیا کہ اللہ اگر تو نے مجھے اس طوفان سے نجات دے دی، مسلمان بن جاؤں گا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات دی، آ کر مسلمان بن گئے۔ وہی بات یہاں قرآن مجید نے بیان کی کہ بلکہ تم تو اللہ کو پکارتے ہو، یعنی جب حالات مشکل ہو جاتے ہیں تو اپنے معبودوں کو چھوڑ دیتے ہو، صرف اللہ کو پکارتے ہو۔ بل ایاہ تدعون، بلکہ خاص اسی کو پکارو گے۔ فیکشف ما تدعون الیہ، پھر جس کے لیے تم پکارو گے تو اللہ اگر چاہے تو اس کو بھی ہٹا دے، اور جن کو شریک ٹھہراتے ہو ان سب کو بھول بھال جاؤ گے، سب بھول بھال جاتے ہو، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے ہو۔ تو اللہ نے آگے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید یہاں پر تسلی دیتے ہوئے کہا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، ہم نے اور امتوں کی طرف بھی جو آپ سے پہلے گزر چکی ہیں پیغمبر بھیجے، فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، سو ہم نے ان کو تنگ دستی اور بیماری سے پکڑا تاکہ وہ اظہار عجز کر سکے، اللہ کے سامنے عاجزی ظاہر کرے۔ اس لیے کہ انسان کے اندر تکبر اور سرکشی کب آتی ہے؟ جب اسے لگتا ہے کہ میرے اندر طاقت بہت ہے، پیسہ بہت ہے اور میرے پاس افراد بہت ہیں، لیکن جیسے اس کی طاقت کے پر حملہ ہوتا ہے، بیمار ہو کر وہ کمزور پڑ جاتا ہے یا اس کا کاروبار نقصان کا شکار ہو جاتا ہے، تو اس کو لگتا ہے کہ اب تو میں بڑا کمزور ہو گیا۔ اب اسے لگنے لگتا ہے کہ مجھے کسی کے سامنے جھکنا چاہیے، کوئی میری مدد کرے، کوئی میری صحت کو لوٹا دے، کوئی میری تجارت کو پہلے کی طرح بنا دے، تب وہ اللہ کے سامنے آ کر روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے۔ وہی چیز اللہ نے اب بیان کی فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، سو جب ان کو ہماری سزا پہنچتی تھی تو انہوں نے عاجزی کیوں نہیں اختیار کی؟ عاجزی اختیار کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے تمہیں دنیا کی نعمتوں سے نوازتا۔ تو یہاں اگر ہماری زندگی میں کوئی پریشانی ہے، تجارتی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے یا تو جسمانی اعتبار سے، تو دراصل یہ اللہ سے قریب کرنے والا عمل ہے۔ اللہ اپنے ان بندوں کو ہی آزماتا ہے جو محبوب ہوتے ہیں۔ ان اللہ تعالی اذا احب قوما ابتلاہم، ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ جس قوم کو محبوب رکھتا ہے اسی کو آزماتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہماری زندگی میں کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پریشانی نہیں، انہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ آزمائش کے قابل ہی نہیں ہے۔ اور جن کی زندگی کے اندر آزمائشیں ہیں انہیں خوش ہونا چاہیے عبادتوں کے ساتھ کہ اللہ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ آزمایا جائے۔ انبیاء سب سے زیادہ آزمائے جاتے تھے، اس لیے کہ اللہ کے سب سے چہیتے اور محبوب بندے ہوتے۔ تو اللہ کی محبت کی علامت یہ ہے کہ اللہ آزماتا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ دنیاوی زندگی کا سکون، اطمینان یہ اللہ کی محبت کی دلیل ہے، نہیں، اللہ کی محبت کی دلیل آزمائش ہے، جیسا کہ انبیاء کو آزمایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مکہ کے اندر دیکھیے، مدینہ کے اندر دیکھیے، کس قدر مشکلات، پریشانیوں، آزمائشوں سے گری ہوئی تھی۔ تو یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے۔ آگے اسی ضمن میں کچھ اور باتیں رہ گئی ہیں جو مشرکین مکہ سے متعلق ہے، انشاءاللہ وہ آئندہ درس میں تفصیل کے ساتھ آئے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں مشکل حالات میں، اور یقیناً یہ امت کے لیے بڑے مشکل حالات ہیں اور یہ ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے، اللہ ہمیں اپنے ایمان کی اصلاح کی توفیق دے، اعمال میں جو خرابیاں ہیں اس کی اصلاح فرما، اور ہمیں ایسے راستے پر چلنے کی توفیق دے جس راہ کے پر انبیاء اصحاب کرام کی جماعت چلی، اور ہمیں ان انعام یافتہ لوگوں میں شامل کریں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔